محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویقولون متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین۔ اے میرے پیارے حبیب، یہ کافر کہتے ہیں کہ وہ فیصلے کا دن کب ہوگا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ فیصلے کا دن جب آ جائے گا تو اس دن کفار کو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ فأعرض عنهم وانتظر، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور انتظار کیجئے۔ انہم منتظرون، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں، عزیز بیٹیوں، ماں و بہنوں، یہ سورۃ السجدہ کی آخری 3 آیات ہیں، 28، 29 اور 30۔ کفار مکہ کو جب مسلمان یہ کہتے کہ سَيَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَيُجَازِي الْمُحْسِنَ وَيُعَاقِبُ الْمُسِيءَ، کہ عنقریب اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کرے گا اور احسان کرنے والے کو، نیکی کرنے والے کو اس کا اچھا اجر دے گا اور برا کام کرنے والے کو اس کی سزا ملے گی۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ تم لوگ پریشان حال ہو، ماریں کھا رہے ہو، چھپتے پھر رہے ہو، کوئی تمہارے پاس وسائل نہیں، کوئی تمہاری کامیابی کے آثار نہیں، تو ہمیں اس دن کا وقت بتا کیوں نہیں دیتے کہ جس دن ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہوگا۔ یوم الفتح سے مراد اکثر مفسرین کرام نے فیصلے کا دن لیا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ فافتح بینی وبینہم بالحق ونجنی ومن معی من المؤمنین، یا اللہ میرے اور ان کافروں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ مسلمانوں پر تکلیف کا وقت آتا ضرور رہا ہے، لیکن پھر اللہ کی نصرت اور اس کی مدد بھی ایسے طریقے سے آتی ہے
کہ دنیائے کفر غیرت اور استعجاب کے سمندر میں غوطے لگانے لگتی ہے کہ یک حالات کیسے تبدیل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مشکل حالات میں ایسے طریقوں سے مدد فرمائی کہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوا۔ فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے فضل سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی، اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی نصرت سے۔ تو فرمایا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، یہ فیصلے کا دن کس تاریخ کو ہے، ہمیں اس کی تاریخ بتائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی واقعے کی تاریخ نہ بتائی جائے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ آنے والا ہی نہیں اور اس کے لیے کوئی تیاری ہی نہ کی جائے۔ فرمایا اگرچہ وقت اس کا خفیہ رکھا گیا ہے لیکن آئے گا ضرور، تم لوگ اس کے لیے تیار رہو۔ چنانچہ پھر بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا، کفار کے بڑے بڑے 70 بہادر اور شاہ سوار میدان جنگ میں قتل ہوئے اور ان کی لاشوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے گندے کنویں میں پھینکوا دیا اور پھر ان سے خطاب بھی فرمایا، اور 70 بڑے بڑے ان کے لوگ قید ہوئے، کفر کی کمر ٹوٹ گئی، اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ اور بعض نے کہا کہ یوم الفتح سے مراد ہے فتح مکہ، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر جرار کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور جو بڑے بڑے بدماش تھے کفار کے اور مشرکین کے وہ بھاگ اٹھے، تھوڑا سا انہوں نے مقابلہ کیا تو مارے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، باقی جو تھے ان میں سے اکثر مسلمان ہو گئے۔ اور بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ یوم الفتح سے مراد ہے قیامت کا دن، اس دن صحیح فیصلے ہوں گے، اس دنیا میں جتنے بھی اختلافات ہیں ان کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی خود فرمائے گا۔ فرمایا ان ربک لیحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اس دنیا میں جو نظریاتی اور جو مذہبی اختلاف ہے اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے، اور ان کے حق میں فرمائیں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا اور آپ کی کتاب قرآن مجید اور آپ کی سنت کو تھام کے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائیں گے اور باقی لوگ ناکام ہوں گے۔ فرمایا قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، فرمایا جب وہ فیصلے کا دن آ جائے گا تو اس دن یہ کہیں گے یا اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا، ایک بار ہمیں موقع دیجئے، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کے سارے نبیوں کو مانیں گے، ہم آپ کے سارے احکام پر عمل کریں گے۔ لیکن فرمایا اس دن کسی کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان لانے کا وقت ابھی ہے، اس دنیا کی زندگی میں ہے، اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے اور وہ ایمان لے آئے اور اللہ کے احکام کو ماننے لگے اور انبیاء کے طریقے پہ چلنے لگے تو وہ کامیاب ہوگا، باقی سب ناکام ہوں گے۔
ولا هم ينظرون، فرمایا ان کو کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی اور کوئی ان کو دوبارہ اپنے عمل کو درست کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، فرمایا جاہل آدمی جب بات کرے تو اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ اس کی بات سنی انسنی کر دی جائے۔ اب یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں فیصلے کے اس دن کی تاریخ بتائی جائے، ہمیں اس کا وقت مقرر بتایا جائے، اور وہ آتا کیوں نہیں، ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ فرمایا یہ ان کی بے وقوفی اور جہالت ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ جب وہ آ جائے گا تو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے آپ سنی انسنی کریں، وَانتَظِرْ، اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں، اِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ کب آپ پر برا وقت آئے اور کب آپ کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا جائے۔ وَيَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ، کہتے ہیں ہم تو گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب مسلمانوں پہ برا وقت آئے اور کب یہ دنیا سے صاف کر دیے جائیں، لیکن فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے، اور یہ مسلمانوں کی کامیابی کی صورت میں ہوگا اور کفار کی ناکامی کی صورت میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا اٹل قانون ہے، اس قرآن میں اللہ نے جو فرما دیا وہ ہو کے رہے گا۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ قرآن مجید قول فیصل ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، اس میں اللہ نے جو فرمایا کہ ہوگا وہ ہو کے رہے گا، جس کو اللہ نے کامیاب فرمایا وہ کامیاب ہو کے رہے گا، اور جس کو اللہ نے ناکام فرمایا وہ ناکام ہو کے رہے گا۔ اس لیے اس قرآن کو تھام لو، اپنے نبی کی سنت کو تھام لو، تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہنستے مسکراتے اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ایک ایسی مصیبت اور ایک ایسی بربادی شروع ہونے والی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور جب بھی جہنم والے جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے اسی میں پھر دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔